سب سے اہم خبر جو آج کی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ جو ہیں وہ 9.87% بڑھ کے 3.2 بلین ڈالرز پر پہنچ گئے جولائی اور اگست کے اندر. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کیونکہ ملک کے ایکسپورٹس کے اندر اضافہ ہونا یہ ایک خوشائن بات ہے. اس کے اوپر باقاعدہ طور پر کل پروگرام بھی کریں گے. آج تاہم جس موضوع کا انتخاب کیا وہ ہم نے کیا ہے فن ٹیک کا، فائنینشل ٹیکنالوجی کا، انٹرنیشنل بنیادوں کے اوپر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بزنس پروسیس آپٹیمائزیشن ہو رہی ہے وہ، اور پھر خاص طور پہ ڈیجیٹل ایسٹس کی ایک بہت ہی گہری مارکیٹ، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. میں جیسے آپ لوگوں کو پہلے کہہ چکا، اس سے پہلے کہ میں فن ٹیک پہ بات شروع کروں، جس دن سے پاکستان نے کرپٹو کرنسی کی مارکیٹ میں قدم رکھنے کے بارے میں سوچا ہے، مارکیٹ مستقل تباہ و برباد ہو رہی ہے. اور کل دوبارہ کرپٹو کی مارکیٹ جو ہے وہ کل شام سے ہی تباہی و بربادی کا باعث بنی. پاکستان کے اندر بھی بہت سارے لوگ کرپٹو کرنسی کے اندر اب ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں، تاہم کوئی واضح اسٹینس گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے کہ یہ بلیک ہے یا وائٹ ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ گرے کام کر رہا ہے، اور پھر اگر یہ گرے کام کر رہا ہے تو ہمارے ملک کے اندر گرے کام کیوں ہو رہا ہے. خیر، اس متعلق بھی کوشش کریں گے پروگرام میں بات کریں، لیکن فائنینشل ٹیکنالوجی یعنی فن ٹیک ایک سمندر ہے، ایک گہرا سمندر جس کے اندر پاکستان کے لیے انورمس پوٹینشل موجود ہے. اس کے لیے میں نے دعوت دی ہے جناب فیصل حسین صاحب کو، جو کہ اس موضوع پر مہارت رکھتے ہیں، ایک اقتصادی تجزیہ کار بھی ہیں، اور اپنی زندگی کا اکثریتی حصہ انہوں نے مشرق وسطیٰ میں فائنینس کے شعبے سے وابستہ رکھا ہے. ویلکم کرتا ہوں آپ کو فیصل. تھینک یو ویری مچ. فیصل صاحب، اب بات کچھ ایسی ہے کہ پاکستان کے اندر آئی ٹی کے متعلق بڑی بات ہوتی رہی. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ آئی ٹی تو ایک بہت بڑا سمندر ہے، اس کے اندر فن ٹیک بھی موجود ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں فن ٹیک یا فائنینشل ٹیکنالوجی کے بارے میں بات بہت زیادہ ہوئی، لیکن افسوس کے ساتھ آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر اس شعبے میں ترقی زیادہ نہیں ہوئی. جہاں ایک دم ہم بہت آگے بڑھ گئے تھے فائنینشل لٹریسی کے اندر بھی، ٹیکنالوجی اڈاپشن کے اندر بھی، اور بینکاری کے اندر بھی ہم آن لائن بینکنگ بھی لے آئے تھے، ہم اس کے ساتھ ساتھ موبائل بینکنگ بھی لے آئے تھے، لیکن اب ہم سٹیگنیٹ کر رہے ہیں. میں چاہوں گا اس بارے میں تھوڑا سا اپنا تجزیہ بھی دیں اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں. جی دیکھیں، آئی اسٹارٹ اپ وتھ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می فار دس شو. میرا اس کے اوپر انیشیل 2 سینٹس جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو گلوبلی دیکھیں تو گلوبلی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم 2010 تک فن ٹیک کی گلوبل مارکیٹ واز اراؤنڈ $100 بلین، اور جو پروجیکٹڈ اس کے اوپر تھی، جو پروجیکشنز اس کے اوپر بنائی گئی تھیں ود اے کیگر وچ از کمپاؤنڈڈ اینول گروتھ ریٹ، کہ اس کو 2028 تک 24% کے حساب سے انکریز ہونا تھا. Well, no doubt the share of Pakistan is very less into it, but that's not the fact کہ اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا، کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. At this point in time there are around 150 plus fintech companies operating in Pakistan. In Pakistan, yes. اور ٹھیک ہے، ان کو چیلنجز ہیں، لوور لیول کے اوپر ہیں، ان کو کیپٹل کی ایشوز آ رہے ہیں، ان کو انویسٹمنٹ ایشوز آ رہے ہیں، بٹ دیر آر 150 پلس، جس میں سے پرومیننٹ تو موبائل آپریٹرس کی ہیں، بینک کی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی ایک انیشیٹو لیا ہے کہ راسٹ پروگرام کے نام سے، راست RAAST کے نام سے آیا ہے، جو کہ بینکس اس کو آپریٹ کر رہے ہیں. تو اسپیڈ آف دا گروتھ نو ڈاؤٹ از ویری سلو ایز کمپیئر ٹو دی ورلڈ اکانومیز. ہمارے اپنے ساک کنٹریز کے حساب سے بھی ہماری اسپیڈ بہت سلو ہے. بنگلہ دیش از اسٹیپنگ اپ ویری فاسٹ آن اٹ. انڈیا از اے بگ مارکیٹ، اور کینیا اگر آپ جائیں اس کے اوپر، افریقن مارکیٹ از ویری مچ ایگریسولی ایکسپینڈنگ انٹو. اس حساب سے ہماری اسپیڈ جو ہے نو ڈاؤٹ از ویری. ابھی بھی اگر آپ ہماری پاپولیشن دیکھیں، اس 250 ملین میں سے 100 ملین آف دا رورل ایریا پیپل آر اسٹل ان بینکڈ. جی اب اس میں ڈفرینٹ ریزنس دی جاتی ہیں کہ اس کے اندر بینک برانچز اویلیبل نہیں ہیں. تو بینک برانچز کا آلٹرنیٹیو فن ٹیک ہے، موبائل اپلیکیشن جسے آپ کہتے ہیں. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ از ون آف دا ایگزامپل ٹو اٹ. تو اگر اس کو صحیح طریقے سے پینیٹریٹ کرایا جائے، مارکیٹ کیا جائے، ایک لٹریسی پروگرام فار دی ان بینکڈ پاپولیشن دیا جائے، تو آئی ایم شیور دیز پیپل ول آلسو کم اپ ٹو دی بینکنگ سرکل کے اندر، وہ بھی آئیں گے. اچھا، یہاں پر ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ
جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارا سینٹرل بینک تو اس بارے میں ایفرٹس بھی کر رہا ہے، لیکن the very purpose of fintech was to liberate the financial system, decentralization اور بریک فری کرنا روایتی بینکنگ سے. جب میں نے پہلی دفعہ مجھے موقع ملا یونیورسٹیز کے اندر فنٹیک پڑھانے کا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے پیچھے جو فلسفی ہے وہ یہی ہے کہ جو روایتی بینکاری نظام ہے اس سے ہٹ کے کام کریں. بہت سارے لوگ بینکس کو بھی شامل کر لیتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ فنٹیک بینکنگ کے علاوہ تمام سروسز سے ریلیٹڈ ہے. تو پاکستان کے اندر تو سینٹرل بینک جو ہے وہ ڈومینیشن، کنٹرول اور سینٹرلائزیشن کی طرف ورک کر رہا ہے، لیکن دنیا کے اندر تو ڈی سینٹرلائزیشن پہ ورک ہو رہا ہے. تو یہ کس طرح سے ریزالو ہوگا؟ دیکھیں سینٹرل بینک نے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کے اوپر بھی بہت سارے انیشیٹیوز لیے ہیں. ای ایم آئی لائسنسز انہوں نے ایشو کیے ہیں اینڈ دے آر اسٹل ورکنگ آن دا ریگولیشنز. جیسے میں نے انیشیلی کہا کہ دا پیس از ویری سلو بیکاز انفارچونیٹلی اگر پاسٹ میں بھی لیں تو ہماری اکانومی رسک ایورس بہت رہی ہے. جی ہم لوگ پہلے رسک کو ایڈریس کرتے ہیں کہ اس کے اندر رسک کیا، وچ از نو ڈاؤٹ اے گڈ اسٹیپ آن اٹ، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کرٹیسائز آن دیٹ. لیکن یہ ایک فیکٹ ہمیشہ سے رہا ہے، کوئی بھی نئی چیز آتی ہے ہم سب سے پہلے جاتے ہیں رسک ایورس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں رسک ایلیمنٹس کیا ہیں. ان رسک کو ڈٹرمن کرتے ہوئے پھر ہم اپنی پالیسیز بناتے ہیں. ویئرز ان دی ادر پارٹ آف دی ورلڈ جو ہے وہ انیشیٹو لیتے ہیں، انیشیٹو کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اینڈ سائملٹینیسلی دے لک آفٹر دا رسک آلسو، کہ کیا رسک آ رہے ہیں، کیا چیلنجز آ رہے ہیں اینڈ دے ٹرائی ٹو ایوائڈ دوز رسک. ہم ذرا تھوڑا ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں. اسی طرح سے جو چیلنجز ہیں بینکس اس کے اندر کام کر رہے ہیں، موبائل آپریٹرز جیسے میں نے کہا آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اب تو اسمال بیس لینڈنگ آرگنائزیشنز بھی آ گئی ہیں. فن ٹیک کا آبجیکٹو جو تھا، بیسیکلی فن ٹیک کا آبجیکٹو ہے ٹو برنگ دی ان بینکڈ پاپولیشن ٹو دا بینکنگ سائیکل، اس کو بینکنگ انڈسٹری کے اندر انکلوژن ایگزیکٹلی، تو اس کو بینکنگ فیسلٹیز آفر کی جائیں. بہت پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جو لوگ رورل پارٹ آف پاکستان میں، جسے آپ سمجھ لیں پنجاب کے بالکل دیہات میں یا سندھ کے میں، ان کے پاس پوٹینشیل تھا ٹو ڈو بزنس، بٹ انفارچونیٹلی بیکاز آف بینکنگ فیسلٹیز اویلیبل ٹو دیم دے ور انیبل ٹو ڈو اٹ. بٹ رائٹ ناؤ دے آر کمنگ اپ آلسو. اب 90% پیمنٹس آپ کی جو ہیں وہ، اگر آپ فار ایگزامپل ٹیک این ایگزامپل آف یہ ہماری جو یینگو، اوبر یہ چل رہی ہیں، اس میں بھی بہت ساری پیمنٹس جو ہیں وہ کہتا ہے آپ کو آپ مجھے آن لائن پیمنٹ کر دیں. تو دیٹ از آلسو فن ٹیک. فن ٹیک جو ہے انشورنس کے اندر بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اگین آئی ول سے ٹو دیٹ کہ ہماری پیس تھوڑی سلو ہے، بٹ سلولی اینڈ گریجولی آئی ایم پریٹی مچ آپٹیمسٹ ان دیٹ وی ول گیئر اپ انشاءاللہ. یہاں پر جیسے آپ نے بتایا کہ یہ رورل پاپولیشنز کو بھی امپاور کرنے کے لیے اور ان بینک کو بینک کرنے کے لیے، لیکن یہ اب میں دیکھ رہا ہوں فیسلٹی اویلیبل تو ہے، لیکن کنونشنل بینکنگ سے زیادہ اب ہم دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل والیٹس جو ہیں یہ موبائل آپریٹرز اور نیٹ ورک آپریٹرز چلا رہے ہیں، جو میں نے انڈرسٹینڈنگ کی ہے. میں برانڈس کے نام نہیں بولتا، ان کی اننیسرلی پبلسٹی اور ایڈورٹیزمنٹ ہو جائے گی، وہ ہمیں تو کچھ ان سے ملا نہیں، ہم ایسی ان کی پبلسٹی کریں کیا فائدہ. لیکن یہ کہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کے پاس ڈیجیٹل یہ والیٹس آ گئے ہیں بہت زیادہ، یہ میں نے نوٹس کیا. دس از اے ایڈڈ فیچر. I mean, I'm very happy to say that Easy Paisa is a market leader, Jazz Cash a market leader, Finca کے نام سے ہے، اور بھی اسی طرح سے اور بھی بہت سارے آپریٹرز آ رہے ہیں. نیا پے ہے اور ایکوزیشنز بھی ہو رہی ہیں انفیکٹ اس فیلڈ کے اندر. اس وقت جو کمپنیز آپریٹ نہیں کر پا رہی ہیں ان کو، جو بگر کمپنیز ہیں وہ ان کو ایکوائر کر رہی ہیں ٹو ہیو دا بگر آف اے مارکیٹ شیئر. تو آبجیکٹو اس کا یہی تھا کہ ان بینکڈ پاپولیشن کو اس کے اندر لے کر آیا جائے جن کے پاس بینکنگ فیسلٹی ان دا رورل ایریاز نہیں تھی. جو اربن ایریاز ہیں وہاں کے اوپر آبجیکٹو یہ تھا کہ جن کے پاس بینکنگ فیسلٹیز ہیں بھی ان کو ون اسٹیپ اہیڈ کیا جائے. اف یو ریمبر دی ارلیئر ڈیز، اگر آپ کو ایک پیمنٹ کرنی پڑتی تھی، فار ایگزامپل اگر علی نے فیصل کو ایک پیمنٹ کرنی تو یو ہیو ٹو گو ٹو دا بینک، وہاں پے آرڈر بنوائیے، لائن میں کھڑے ہوئیے، اس کے بعد آپ وہ پے آرڈر مجھے دیں گے جو کہ 2 سے 3 دن لگیں گے اس کی کلیئرنس میں. تو ایک پیمنٹ کو آپ کے 5 سے 7 دن لگ جاتے تھے ایٹ این ایوریج. اب کتنا ایزی علی اپنے موبائل ایپ سے وہ پیمنٹ فیصلوں کو امیڈیٹلی ٹرانسفر کر سکتے ہیں ود ان سیکنڈس. تو اسپیڈ آف دا ٹرانزیکشنز بھی بڑھی ہے اس کی وجہ سے. یہ نہیں کہ صرف ہم نے اس کی ٹیکنالوجی کو رسک ایورس کیا ہے یا اس کو ایڈوانس کیا ہے، اس پہ ہم نے ٹائم مینجمنٹ کو بھی دیکھا. وہ پیمنٹ جو 4 سے 6 دن لیا کرتی تھی پہلے کنونشنلی پیمنٹ کے لیے، اب اٹس ٹیکنگ ود ان سیکنڈس.
اور پیمنٹس ہو رہی ہیں. اب میرے خیال سے اچھی خاصی پیمنٹس جو ہیں اس وقت موبائل ایپ کے تھرو ہی ہو رہی ہیں. تو اس کو فردر امپرومنٹ کی ضرورت ہے اس کے اندر. اب آپ دیکھیے انشورنس کمپنیز آ رہی ہیں اس کے اندر. آپ کو یاد ہے کہ ایک زمانے میں آپ کو انشورنس لینے جانے کے لیے ان کے آفس جانا پڑتا تھا. اب آپ بینک میں جائیں تو ان کے پاس بینک کا انشورنس موجود ہے, ان کے ٹائی اپ بینک کے ساتھ ہوئے ہیں. پاکستان کے اندر اکنامک پوٹینشیل تو بہت ہے آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر, لیکن ہم اس کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھا پائے, اس کے باوجود کہ ہمارے ادارے اچھا کام کر رہے ہیں. جیسے بھی فیصل حسین صاحب بھی بتا رہے تھے کہ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ بڑی محنت کر رہا ہے, بڑی کاوش کر رہا ہے, بڑی کوشش کر رہا ہے, ایک پلیٹ فارم بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی جو سافٹ ویئر والے ہیں انہوں نے اپنے ادارے بھی بنا رکھے ہیں ایکسپورٹ کے, اور یہ کافی محنت کر رہے ہیں, کاوش کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر فیصل صاحب لیٹس بی ویری ڈائریکٹ, پرابلم پتہ ہے کیا ہے, پیمنٹ میکینزمز ابھی بھی اتنے اسموتھ نہیں ہوئے. اس وجہ سے مجبوراً میں نے بہت سارے سافٹ ویئر ڈیولپر سے پوچھا ہے کہ وائی دے ہیو اوورسیز آفیسز اینڈ سم ٹائمز دے ریسیو آرڈرز اینڈ پیمنٹس دے. انہوں نے کہا دا پرابلم از کہ پاکستانی سسٹم کے اندر پیمنٹ ریسیو کرنے کا بہت بڑا پرابلم ہے. ایون کہ اگر ہم ویلنگ ہو پے کرنے کے لیے, انٹرنیشنل کمپنیز جو ہیں دے آر ناٹ کین آن ڈیلنگ ود پاکستان سسٹم. تو اس وجہ سے ہمیں اوورسیز کافی آرڈرز ریسیو کرنے پڑتے ہیں, اور فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی اپنی سبسڈریز اور پرنسپلز جو ہم نے باہر کے ملکوں میں بنائے ہوئے ہیں وہیں ہمیں پیمنٹ ریسیو کرنی پڑتی ہے, پھر پاکستان کے اندر اپنے پرنسپل یا سبسڈری کو بھیجنے پڑتے ہیں. تو ہمیں میرے خیال سے تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا اسموتھ کرنا چاہیے اس پروسیس کو. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے ابھی بریک سے پہلے ہم لوگ ایک چیز پہ بات کر رہے تھے جس کو میں ہائی لائٹ کر رہا تھا آپ سے. بگیسٹ چیلنج فار پاکستان ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم از ناٹ دی ٹیکنالوجی, از ناٹ دی مین پاور, اٹس دی سائبر سیکورٹی. ہماری سائبر سیکورٹی ابھی بھی وہ انٹرنیشنل آپٹیمل لیول یا اسٹینڈرڈس کے اوپر نہیں ہے جتنی دنیا میں اس کے اوپر کام ہو چکا ہے. ہم شروع ہوئے ہیں. اکثر و بیشتر میں تو نیوز میں آپ ہی کے چینل میں بھی کبھی کبھار یا ادھر ادھر اخبار میں دیکھتا ہوں کہ 90 لاکھ پاکستانیوں کا ڈیٹا لیک ہو گیا, اور اس طرح کی چیزیں ہم پڑھتے رہتے ہیں. تو کیسے لیک ہو گیا؟ آئی مین آئی ایم فیل ٹو انڈرسٹینڈ انٹل یور سائبر سیکورٹی از دیٹ ویک, تو لیک ہو گیا. بڑی بڑی آرگنائزیشنز کا ڈیٹا لیک ہوا ہے بائی دی وے, پھر سینسٹیو انفارمیشن. ایگزیکٹلی. آئی مین پھر انفارچونیٹلی اس کے اندر کچھ لوگوں نے ایڈوانٹیج اٹھایا ٹو ڈو اے نیگیٹو سارٹ آف اے بزنس جس کو ہم نک نیم کہتے ہیں ڈبا بزنس. جی ہاں, ڈبا بزنس جب آیا تو اس نے سارا ڈیٹا لیا, پاکستان کو ایک بلکہ اس ڈبا بزنس انڈیا میں بھی بہت ہے لیکن انڈیا نے بھی کریک ڈاؤن کیا. بٹ دا گڈ پارٹ از پاکستان کی بھی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز انہوں نے اس کے اوپر بہت ہی ہیوی کریک ڈاؤن کیا پنجاب میں, کراچی کے اوپر, اینڈ دے لٹرلی اپریہینڈڈ دا کلپریٹس. جی جی. تو یہ والی چیزیں جو نا اس کی ریگولیشنز کرنے کی ضرورت ہے. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, اچھا یہ جو ڈبا بول رہے ہیں بیسکلی یہ ڈیٹا بیس ہے, اس کا شارٹ کر دیا DA اور BA, اس کا ان ایتھیکل جو ایک شکل ہے اس کو ڈبا بول رہے ہیں. یہ بیسکلی یہ کہ اف یو آر اسٹیلنگ سم ون ایلسز پرسنل ڈیٹیلز تو وہ کوئی بزنس نہیں ہے, دیٹس اے کائنڈ آف تھیفٹ. اس میں دو چیزیں ایک تو آپ کا اپنا ڈیٹا چوری ہو رہا ہے, دوسرا یہ کہ آپ جس مارکیٹ میں آپ کی نش ہے, فار ایگزامپل US مارکیٹ کے اندر آپ اس کسٹمر کا کریڈٹ کارڈ نمبر, پن نمبر, سوشل سیکورٹی کارڈ نمبر سب آپ لے رہے ہیں اور اس کو آپ مس یوز کر رہے ہیں فار XYZ ریزنس. تو جب تک یہ کانفیڈنس دنیا کے اوپر ہمارا سائبر سیکورٹی کا نہیں آئے گا نا کہ یس آر سائبر سیکورٹی از ایز پر دی انٹرنیشنل لاز اینڈ اسٹینڈرڈس, تو تب تک آپ کو دیکھیں پے پیل نہیں ہے. اچھا اس میں بھی ویلیو ایڈیشن انہوں نے کی ہے اسکیمنگ کی صورت میں, یعنی پہلے یہ ڈیٹا بیس لوگوں کا چراتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ اسکیمنگ بزنس ایک چلتا ہے جو کہ جس کو آپ لوگ آئی ڈونٹ نو کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے, وونٹ ایڈریس دیٹ کیونکہ سارے لوگ برے نہیں, لیکن یہ کہ کال سینٹر جسے آپ کہتے ہیں یہ بیسکلی کال سینٹرز نہیں, یہ بہت سارے اسکیم سینٹرز ہیں. یہ سارا کال سینٹر کا بزنس پاکستان کا خراب نہیں ہے, لیٹ می ناٹ سے دس. ہاں بہت سارے لوگ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ کام کر رہے ہیں, بڑی بڑی کمپنیوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, بڑے لانگ ٹرم کانٹریکٹس لے کے کام کر رہے ہیں. یہ کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی فیک قسم کی ایکٹیویٹی ڈبا کے ساتھ اٹیچ کر کے کرتے ہیں, لوگوں کو وہاں بوڑھے لوگوں کو فون کر کے بیوقوف بناتے ہیں, آپ کی ڈیٹیل چوری ہوگی. پاکستان میں بھی کرتے ہیں بائی دی وے, آئی ڈونٹ نو کہ یہ کس حد تک, لیکن اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود SOFTWARE. وہ جو ایک انکل آ گئے تھے, اٹس اے سافٹ ویئر ہاؤس, اٹس اے سافٹ ویئر ہاؤس. یہ سافٹ ویئر ہاؤس نہیں ہوتے. جسٹ فار دی انفارمیشن آف آور پیپل کہ ان ایتھیکل بزنس کین نیور بی کمپیریبل ٹو اے ایتھیکل بزنس. میرا ایسا خیال. بالکل یو کی ناٹ کمپیئر. جیسے کال سینٹرز کا میں آپ کو کلیئرٹی دے دوں,
there are many legitimate call centers also operating in Pakistan with good names, Yes. right, and good brands. They have got their ethics, they got their standard, they got their code of conducts also. तो वो भी ऑपरेट करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैड फिश आप कहें पौंड के अंदर तो लेकिन हर मैं जगह आपको पर सच मौजूद है। बताऊं, आपने पहले जो बात शुरू की थी ना, पाकिस्तानी गेयर अप नहीं कर रहा है आईटी इंडस्ट्री में भी जैसे किसी और इंडस्ट्री में गेयर अप नहीं करते. देखें, कॉल सेंटर्स आर बीइंग रिप्लेस्ड वर्ल्ड वाइड बाय एआई. Yeah. ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज की हमारी पूरी जनरेशन को वेस्ट कर दिया उसमें, लेकिन इशू ये है कि अब वो एआई कर रहा है. वी आर नॉट गेयर्ड अप टू कम्पीट विद एआई. अच्छा, ये लोग क्या करते थे, इसमें सॉफ्टवेयर के अंदर भी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं और सॉफ्टवेयर्स भी मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं. एक वो जो कि सामने होता है, एक वो जो दरमियान होता है, एक वो जो पीछे होता है. ये मैं आपको इसलिए वाजे करके बता रहा हूँ, अंग्रेज़ी में इसके मुश्किल अल्फाज हैं, ठीक है. तो बैक एंड, मिडल वेयर और फ्रंट एंड. तो एम ये है कि ये सारी चीज़ें, फैसल साहब, हम गेयर अप नहीं हो रहे इसके लिए. इसमें जितना एलिमेंट्री काम होता है, यानी बुनियादी काम होता है, सिंपल प्रोग्रामर्स जो होते हैं, जो ज़्यादातर पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है, वो 10 साल के बाद रिडंडेंट हो जाएंगे. वी आर नॉट गेयर्ड अप फॉर इट. सॉरी, मैंने जो इन लोगों के साथ कॉन्वर्सेशंस की हैं, आई हैव फाउंड आउट दे आर नॉट गेयर्ड अप. देखें, अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान का आज से नहीं, हमेशा से रहा है. हमारे पास कोई एजुकेशन थिंक टैंक नहीं है. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट हियर. पाकिस्तानीज हमेशा हैव बीन अ फॉलोअर्स, नॉट अ ट्रेंड सेटर्स. Yes. आपको याद होगा एक ज़माने में वो ऑरेकल का MCSC हाँ, शुरू उसी हुआ था. गोल्ड मेडल दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ये वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर. ऑरेकल सर्टिफाइड प्रोफाइल. आप यकीन करें, मोहल्लों में घरों के अंदर इंस्टीट्यूट्स खुल गए थे, ठीक है ना. तो वी वर नेवर अ ट्रेंड सेटर, वी हैव बीन ऑल फॉलोअर्स. MBAs का देखें, एक ज़माने में MBA का ट्रेंड हुआ तो हर यूनिवर्सिटी मोहल्लों में खुल गई और MBA करा रही. जैसे कि MBA इज़ लाइक अ मैट्रिक भी प्रॉपर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में होता है. तो ये चीज़ हमेशा से, अभी भी जो चैलेंज पाकिस्तान को आ रहा है वो ये आ रहा है कि अभी भी हम ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल वे पे चल रहे हैं. हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं कि द नीड ऑफ द आवर इज़ टू शिफ्ट राइट नाउ टू द AI टेक्नोलॉजी. देखें, ये गिलट जो है ना, ये ऐसा आएगा, इस गिलट को हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे. आप समझे, आपने अभी MBA का बोला, हमने इतने सारे MBAs चर्न आउट कर दिए, गिलट क्रिएट हो गया. अब आपके पास MBA खपाने की जगह नहीं. बिल्कुल. इससे पहले आप बिल्कुल क्रेजी हो गए, आपने इंजीनियर प्रोड्यूस कर दिए, ओवर प्रोड्यूस किए. वो जितने टॉप नॉच थे सब वेस्ट चले गए. बिल्कुल. आपके पास जॉब्स नहीं थी. तो यहाँ तो नहीं ग्लट रुकता, क्योंकि डिमांड थी. और इसके अलावा डॉक्टर आपने प्रोड्यूस किए, ओवर प्रोड्यूस नहीं किए, लेकिन उनकी क्योंकि डिमांड एग्जिस्ट करती थी, वो भी चले गए यहाँ से. कंप्यूटर साइंस के भी मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग, क्रीम डीला क्रीम जा चुकी है. यस, एग्जैक्टली. द क्रीम हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट द कंट्री. अभी आपके पास जिस वक्त लोकल मार्केट में काम करने वाले लोग हैं, आई एम सॉरी टू से, डोंट टेक इट पर्सनल, ये आपके पास सेकंड ग्रेड जो स्टूडेंट्स थे वो आए हैं, जो एफिशिएंट और वो सब चले गए बाहर, सब निकल गए. उनको अब्सॉर्ब स्टिल किया. दे आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज टू Yes. लीव. अभी पहले अमेरिका और कनाडा की मार्केट थी, अब तो मैं देख रहा हूँ कि लोग फिनलैंड, हाँ, यूरोप में खप रहे हैं, न्यूजीलैंड और इधर आदर की तरफ जो है वो जा स्कैंडिनेविया रहे में हैं. बहुत सॉफ्टवेयर का काम हो रहा है. आपकी सोच है. अजरबैजान इज कमिंग अप. अजरबैजान ने तो BPOs को, आई मीन आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल रिसेंटली, दे हैव गिवन, ओवरसीज को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं कि हम आपको जगह भी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी करेंगे, आप हमारे पास से BPO. अच्छा, ये इन्होंने जो जिक्र किया BPO का, जब मैं आज से 20-25 साल पहले इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना शुरू हुआ तो मुझे अंदाज़ा हुआ, इन्होंने असल में इसके ना 3-4, ये कारोबार से रिलेटेड है, बिजनेस प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन. ये बेसिकली कारोबार से आपके मुंसलिक है कि कारोबार को कैसे बेहतर करना है. अब ये क्या है कि हर चीज़ के अंदर बंदा प्रोविस नहीं रखता. अगर किसी चीज़ में ऑप्टिमाइजेशन हासिल करनी है तो उसे आउटसोर्स करना पड़ता है. अब क्या हुआ, इन्होंने कारोबार को ना 3-4 टुकड़ों में तोड़ दिया. 3 बड़े टुकड़े बनाए इन्होंने. एक बनाया इन्होंने अपना, क्या बोलते हैं, CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. ये मैं आपको बता रहा हूँ, मुश्किल चीज़ें नहीं है, बहुत आसान है. और दूसरा फिर इन्होंने बनाया सप्लाई चेन मैनेजमेंट और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. ये 3 बड़े टुकड़ों में इन्होंने कारोबार को तोड़ दिया, क्योंकि इन्होंने कहा यार ये बड़े और भी बहुत सारे इसके अंदर उन्होंने टुकड़े बनाए, कि 3 बड़े बड़े टुकड़े बना दिए. इसने नई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज को जन्म दे दिया. बिल्कुल सही बोल रहा हूँ. बिल्कुल. नई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज को जन्म दे दिया. बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, उनमें से एक पाकिस्तान में भी काम कर रही है. उसका एक बाकायदा एक सॉफ्टवेयर का पूरा सिस्टम है. मैं नाम नहीं ले रहा जानबूझ के, उनकी मशहूरी मैं क्यों करूं, लेकिन उन्होंने पूरा एक सॉफ्टवेयर का फ्रेमवर्क बनाया. मैंने उनसे पूछा, आप सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, जर्मनी की कंपनी, नाम नहीं ले रहा.
لیکن اس طرح کی بہت ساری کمپنیاں دنیا میں آئیں اور انہوں نے اس کو چینج کیا. پاکستان میں تو لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, ود آل ڈیو رسپیکٹ پتہ ہی کچھ نہیں اسی ہے. لیے کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی پینیٹریشن وہ ہوئی نہیں ہے. لیکن پاکستان میں بات کریں, چلیں آپ نام نہ لیں, میں نام لیتا ہوں, بڑے بڑے نامز ہیں. سسٹمز لمیٹڈ ہے, دے آر ڈوئنگ ونڈرز ان سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. ایک دوسری کمپنی ہے سبی سافٹ کے نام سے پرائیویٹ لمیٹڈ, جو کہ اس وقت ہوٹل انڈسٹری کے اندر کام کر رہے ہیں بہت, یعنی کام بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو, لیکن دیکھیں آپ کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ جہاں کوئی چیز آتی ہے وہاں 100 دکانیں بند کرتی ہیں. بالکل. بی پی او نے پاکستان میں لوگوں کو نہیں پتا, اگر 100 دکانیں کھولیں تو 1000 دکانیں بند کی انہوں نے. دیکھیں بی پی او کا کانسیپٹ جو ہے نا علی, بند بھی کی, لیکن یہ کہ اس سے کیا ہوا, ایفیشنسی لے کر آئے. وہ ایسے ہی تو بند نہیں ہوئی, وہ اتنی ایفیشنسی لے کر آ گئے اپنے کام کے اندر, اتنا نکھار لے کر آ گئے, ان کے پاس اتنا سپورٹ تھا, اتنے بڑے بڑے نام ان کے ساتھ اٹیچ تھے. یہ بڑے بڑے نام جو سافٹ ویئر انڈسٹری کے ہیں یہ سب اس میں کود پڑے. دیکھیں اس کا میں آپ کو بتاؤں بی پی او انڈسٹری کی ایولیوشن کی ضرورت کیوں ہوئی تھی. بی پی او انڈسٹری کی ایولیوشن کی ضرورت یہ ہوئی تھی کہ یو نو the cost of labor in Europe as in United States is much expensive as compared to the Pakistan. پھر کووڈ آیا, کووڈ نے ہمیں ایک ایکسٹرا گفٹ دیا, ٹھیک ہے, تو اس وقت نیڈ آف دی آر یہ بن گئی تھی ریموٹ ورک. جب ریموٹ ورک ہوا تو اس کو وہ لوگ امریکنز آر ویری اسمارٹ اینڈ دا یورپینز آر ویری اسمارٹ, دے ٹوک اٹ ون اسٹیپ اہیڈ کہ یار اگر میرا ایک کام ایک بندہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں بیٹھ کے سنبھالے تو وائی ناٹ میرا پورا ڈپارٹمنٹ ہی وہ سنبھال لے. یہ بات ٹھیک ہے. اب یہ واضح ہوا تھوڑا آپ لوگوں کو. بیسکلی بی پی او تھوڑا بھاری لفظ ہے, مجھے بھی دیر میں سمجھ میں آتا ہے. بنیادی طور پہ کیا ہے کہ یار آپ اپنے دفتر میں بیٹھے ہو, لیکن آپ کا صرف ون مین آفس ہے, باقی سارا آپ کا دفتر دنیا میں پھیلا ہوا, پاکستان میں چل رہا ہے. اور ایسے ہیں آئی ہیو انٹریکٹڈ ود پیپل جو گھر سے بیٹھے ہوئے ایز اے پریزیڈنٹ کام کر رہے ہیں, اور ایوری ڈے زوم کے اوپر یا گوگل میٹ کے اوپر ان کی انڈیا, پاکستان, ویتنام میں میٹنگ اینڈ دے آر گیٹنگ دا جاب ڈن. جب وہ چیز ہوئی تو ان کا فردر انہوں نے ایک ایڈیشن کی. If you hire a person in United States or in Europe or any other part of the world, he is expensive to you. وہاں آپ کو سوشل سیکیورٹی دینی پڑتی ہے, میڈیکل دینا پڑتا ہے, پی ٹی اوز دینے پڑتے ہیں, ایکسیڈنٹل چیزیں دینی پڑتی ہیں. پاکستان میں لے کر آتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ایک سیلری دے دو تو بہت بڑی بات ہے. اور ویسے بھی یہ پورا کاروبار ناظرین کانٹریکٹ کی بیسس پہ ہوتا ہے. آپ کسی ایکس وائی زی کمپنی کے ساتھ اس کی بیسس آف اس کی ریلائبلٹی اور کریڈیبلٹی کانٹریکٹ کر لیتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ باؤنڈ ہو جاتا ہے 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال تک. اور میں آپ کو سچ بتاؤں, کچھ ایسی کمپنی ہیں جن کے بہت بڑے بڑے لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہیں, یعنی انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے وہ رینیول کے اوپر بیسس ہی, جتنے مرضی سال بڑھاتے جاؤ. اس طرح کی کمپنیاں کام کر رہی. بندہ وہاں بیٹھا ہوا اپنے گھر میں یا اپنے چھوٹے سے آفس میں, اس کی کمپنی کے ایکٹیو پارٹیسپنٹس, یعنی جو لوگ ہیں جو اس کے امپلائی نہیں ہیں, جو پارٹیسپنٹس ہیں اس کی ایکٹیویٹی کے اندر, ان کی تعداد ہزاروں میں. سر ایسی ہیں کمپنیاں کر رہی ہیں, ایسی ہیں کمپنیز. اور اس میں آپ کا ایڈیشن کر دوں, جی بولے, اس میں ایڈیشن کر دوں کہ بہت سی کمپنیز ایسی ہیں جن کے انہوں نے اپنی کاسٹ آف رینٹ ریڈیوس کیا, کاسٹ آف سٹاف ریڈیوس کیا, سب کچھ کیا. پاکستان میں ان کے فائنانس کو مینٹین کیا جا رہا ہے. انفیکٹ یو ایس کی ہائرنگ بھی پاکستان سے ہو رہی ہے. اور میں آپ بتاؤں بک کیپنگ اور اکاؤنٹنگ اتنی ایکسپینسو ہے ویسٹ کے اندر, یہاں پہ تقریباً فری. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آپ کا شکریہ ادا کروں گا فیصل حسین صاحب, آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. بات ہماری ہو رہی تھی اس شعبے کے اوپر فن ٹیک کی, اور ہم نے آج ٹیکنالوجی کے موضوع پر بھی بات کی, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پہ بھی بات کی. کافی مفصل گفتگو رہی, اور پاکستان کا جو ایک پوٹینشیل ایگزسٹ کرتا ہے اس فیلڈ کے اندر, اس کے اوپر بھی بات ہوئی. یہ اب آپ لوگوں کے سوچنے کی بات ہے. ٹی وی کے اوپر یہ موضوعات کیوں ڈسکس نہیں ہو رہے, یہ مجھے حیران کرتا ہے. دیکھیں ٹی وی کے اوپر ہی یہ چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈسکس ہونی چاہیے, بزنس بہتر کس طرح سے ہو یہ ڈسکس ہونا چاہیے, کاروبار میں بہتری کیسے لائی جائے اس پہ ڈسکس ہونا چاہیے, پاکستان کی اکنامک ایکسپینشن کیسے ہونی چاہیے یہ ڈسکس ہونا چاہیے. میرا ایسا خیال ہے کہ اس طرح کے موضوعات کے اوپر ڈسکشن بہت عام ہونی چاہیے, زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے, اور بات چیت کو ہمیں آگے لے کر جانا چاہیے. آگے آنے والے دنوں کے اندر بھی ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس, فن ٹیک, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور اس طرح کے بہت سارے اور موضوعات کے اوپر بات کریں گے جو پاکستان کی معیشت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.